سائفر ود عبدالباسط سے دیکھنے والوں کو خوش آمدید. میں ہوں منتہا حسن. آج شو کے آغاز میں ہم غزہ کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایران کس تاریخ کو اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے. دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے نیٹ فلکس کی نئی سیریز IC-814 پر جس نے بھارت میں ہلچل مچا دی ہے. اصل معاملہ ہے کیا بھارت کے اس پر اعتراضات درست ہے، یہ جانیں گے. اور لاسٹ سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بنگلہ دیش اور بھارت کی. ایک حالیہ انٹرویو میں ڈاکٹر محمد یونس جو کہ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھارت کو کھری کھری سنا دی ہیں. اور کیا ایسے حالات میں نیو یارک میں ڈاکٹر محمد یونس اور مودی کی ملاقات ہو پائے گی، یہ جانیں گے آج کے ڈیسائفر میں. سو اسٹارٹنگ دا پروگرام. ویلکم باسط صاحب. کیا تاریخ ہے کس چیز کی؟ آج آپ کچھ اعلان کرنے جا رہے ہیں. نہیں، ایران کب حملہ کرنے جا رہا ہے؟ میں اعلان تو خیر نہیں کر سکتا، صرف اپنی اسیسمنٹ دے سکتا ہوں. تو سب سے پہلے تو دیکھنے والوں کو میرا سلام پہنچے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں یہ کہوں کہ کیونکہ ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ بس حملہ ہوا ہی ہوا، اور ہم نے بھی اس شو میں ڈسکس کیا تھا، اور میں نے کہا کہ اب ذرا تھوڑا سا محتاط ہو جائے گا. جو معاملات یہ ڈیلے ہوتا رہے گا تو ممکن ہے کہ وہ ایران کے بارے میں جو تھا کہ جی بس ابھی حملہ ہونے والا اور بڑا سخت حملہ ہونے والا ہے، وہ شاید اس طرح سخت نہ ہو. ریٹیلیشن تو کسی نہ کسی طور ہو. ڈیلیئنگ ٹیکٹکس، ڈیلے کیوں کر رہا ہے اس کی وجوہات ہیں. تو پہلے میں اس سے پہلے کہ اس پہ آؤں، تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کے لیے بڑا مختصراً جو 4 پرسپیکٹیوز ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. حماس کا کیا پرسپیکٹو، حماس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ حماس یہ چاہتا ہے کہ جی فوری طور پہ سیز فائر ہو جائے اور اس کو یہ موقع ملے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو غزہ میں ری اسٹیبلش کر لے. پاسبل، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاسبل ہے کہ نہیں. اور ساتھ میں جو بھی معاہدہ ہوگا سیز فائر کا، جنگ بندی کا، اس کے تحت وہ پرزنرز واپس بھی کر دے. اسی آبجیکٹیو کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابھی 6 یرغمالی جو تھے ان کو ہلاک کیا گیا، اور اسرائیل نے ان کی نعشوں کو ایک لحاظ سے حاصل کیا جو بھی. تو اس میں ایک امریکی شہری بھی شامل تھا، امریکی اسرائیلی. حماس کا یہ ٹیکٹک بھی ہو سکتا ہے کہ اسی طرح وہ اسرائیل کی حکومت پریشر بلڈ کرے کہ فوری طور پہ جنگ بندی ہو، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل میں بہت زبردست احتجاج ہوا اور نتنیاہو سے کہا گیا کہ فوری طور پہ آپ جنگ بندی کریں. لیکن یہ حماس کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جوں یرغمالیوں کی تعداد کم ہوگی اسی طرح اسرائیل پریشر بھی کم ہوتا جائے گا کرنے کی. تو یہ ڈبل ایج سوئڈ ہے. ایک طرف جہاں آپ وقتی طور پہ بن نتنیاہو پہ پریشر بلڈ کریں گے، یہ مطلب اسرائیلی ہاسٹیجز جو ہیں اگر وہ ہلاک ہی ہو رہے ہیں، مرے ہی جا رہے ہیں بغیر کسی ڈیل کے، تو پھر اسرائیل پریشر کم ہوتا جائے گا نا. تو پھر سیز فائر کر کے سیز فائر کیا حاصل کرنا ہے. تو حماس کی اس وقت جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے جنگ بندی فوری طور پہ ہو جائے اور ان کو غزہ میں دوبارہ آنے کی اجازت دی جائے. اسرائیل جو بن نتنیاہو کے وزیر اعظم ہے ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ جی فی الحال کوئی سیز فائر نہ ہو، کسی طریقے سے ہاسٹیجز مل جائیں زندہ یا مردہ، تاکہ جو ان پہ پریشر ہے وہ کم ہو. اور دوسرا جو ان کا نقطہ نظر ہے کہ وہ حماس سے، جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، کہ وہ حماس سے ایگریمنٹ کرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جس دن انہوں نے حماس سے کوئی ایگریمنٹ کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے حماس کو مان لیا کہ وہی ایک لیجیٹیمیٹ قوت ہیں غزہ میں، اور جو ان کا ایک آبجیکٹو تھا کہ حماس کو ہم نے بالکل ختم کر دینا ہے وہ نہیں ہو پایا. تو وہ بھی ان کے لیے پولیٹیکلی ایک سوسائڈ ہے. دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بائیڈن کو اس وقت اوبلائج نہ کریں، کیونکہ وہ کیوں بائیڈن کو اوبلائج کریں گے یہ معاہدہ کر کے، کیونکہ وہ تو ٹرمپ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ وہ منتخب ہو کے آئیں، وہ امریکہ کے اگلے صدر ہوں. تو وہ جو بھی اگر کرنا چاہیں گے تو پھر اگلے سال جنوری کے بعد ہی کریں گے، جب 20 جنوری. اسرائیل کی چوائس ٹرمپ ہے. ٹرمپ ہے obviously, that goes without saying. کیونکہ ٹرمپ ہی نے دیکھیے نا ابراہیم اکارڈ کروائے تھے، اسی نے امریکہ کا جو سفارت خانہ تھا یروشلم جو ہے وہ منتقل کیا تھا.
تو ان کی، اور وہ ہارڈ لائنر ہیں، نیو لبرل آپ کہہ سکتے ہیں، یا ایک لحاظ سے وہ پرو اسرائیل ہیں، کیونکہ ڈیموکریٹس بھی ہیں، بائیڈن بھی ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے بائیڈن، اور چونکہ بائیڈن اور نتنیاہو کے درمیان تعلقات کی اب نوعیت ہو گئی ہے، کوئی ٹیلی فون پہ دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، بہت مشکل ہوتی ہے. تو اب نتنیاہو اپنے پولیٹیکل سروائیول کے لیے سوچ رہے ہوں گے نا، کیونکہ جو ہی اگر انہوں نے حماس سے کیا تو ایک تو انٹرنلی جو ان کے ساتھ کوalition پارٹنرز ہیں، فار رائٹ کے جو لوگ ہیں، وہ ان سے الگ ہو جائیں گے، تو ان کی حکومت کلیپس ہو جائے گی، ممکن ہے. اور اگر ان کی حکومت کلیپس ہو جاتی ہے تو جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کھل جائیں گے. تو وہ یہ بھی نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ بائیڈن کو بھی اس سے اوبلائج نہیں کرنا چاہتے، وہ اس کو بھی ایک لحاظ سے آگے لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ اب اتنی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں پروپوزلز میں بھی. ایک فیلاڈیلفی کوریڈور ہے، وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ میں اس کو خالی نہیں کروں گا، کیونکہ وہ بیچ والا راستہ ہے ایجپٹ اور غزہ کو ملانے والا. تو وہ حماس تو انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹوٹل وڈرال کریں غزہ سے. تو اب معاملات اس طرح ہی چلتے رہیں گے. اور پھر امریکہ اس وقت جو بائیڈن ہے وہ تو چاہیں گے کہ جلد از جلد ہو جائے. ان کا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جلد از جلد کوئی معاہدہ ہو جائے تاکہ نومبر میں جو انتخابات آ رہے ہیں وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکیں. اور اس دوران اگر ہاسٹیجز بھی آ جاتے تو کیا ہی بات ہوگی. بھلے وہ سیز فائر 4 ہفتوں کے لیے ہوتی ہے، 6 ہفتوں کے لیے ہوتی ہے، وہ اس سے فرق نہیں پڑتا. اس وقت بائیڈن کو اور کیملا ہارس کو چاہیے ایک سیز فائر، اور جو بھی ارغمالی ہیں وہ واپس آ جائیں حماسی کسٹڈی سے. ایران کا پرسپیکٹیو اب کیا ہے؟ ایران آبویسلی اس طرح ہم نے شروع میں کہا، وہ جو ایک تھا نا کہ اب آوے ایران کا، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ایران نے ایک لحاظ سے مجھے لگتا انہوں نے پہلے تو بڑا سوچا ہوگا کہ جی حماس نے، اور یہ شاید جو حماس نے 7 اکتوبر کا واقعہ کیا بھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس میں شامل تھا. یہ شاید حماس نے اپنے طور پہ یہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو ملٹری ونگ ہے غزہ کے اندر حماس کا، جس کو اس وقت یہ جو ہیں اپنا یحییٰ سنور وہ ہیڈ کر رہے تھے. اب تو وہ پولیٹیکل بیورو کے چیف ہو گئے نا اسماعیل شاہین اپنے ہانیہ کی شہادت کے بعد. اب ایران کو مشکل یہ ہے کہ انہوں نے، روح اللہ آیت اللہ خمینائی نے تو کہہ دیا کہ جی ہم نے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا ہے ہر صورت میں، لیکن اب پچھلے دنوں ایران سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی بڑا کیلکولیٹڈ موو ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ پیشنس کے ساتھ ہم کریں گے، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر کوئی واقعی ایران کوئی کرنا چاہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 7 اکتوبر از دا ڈیٹ، کیونکہ 7 اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا، اور 7 اکتوبر ہی کو 1973 کی وار بھی ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو یہ سارے اسی کے تناظر میں اگر ایران نے کوئی ایکشن لیا تو شاید اسی دن ہو. تو ابھی بھی 1 مہینہ اس کو ہے میرے خیال میں، تو 1 مہینہ اور دے گا ایران، دیکھے گا شاید کچھ حالات بدل جائیں. کیونکہ بیچ امین بھائی ہم نے دیکھا نا کہ حزب اللہ نے جو ہے ساؤتھ لیبنان میں، انہوں نے جو ان کا ایک ملٹری کمانڈر تھا فواد شکر، اس کے اسرائیل نے اس کو شہید کیا. تو اس کا ریونج لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے حزب اللہ نے کچھ 300 سے زیادہ میزائل بھی گرائے پچھلے ہفتے، لیکن اس کا کوئی اثر اسرائیل کو نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل تو ویل پریپیئرڈ تھا نا. تو اس وجہ سے اگر ایران بھی کوئی ایکشن لیتا ہے تو ابھی اسرائیل ویل پریپیئرڈ ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جہاں ایران نے جب اپریل میں حملہ کیا تھا، اس وقت ایران نے تقریباً $100 ملین کے ڈرونز یا میزائلز پھینکے ہوں گے اسرائیل پر ایران نے، لیکن اسرائیل کو تقریباً $2 بلین خرچ کرنے پڑے اپنے دفاع میں. اینٹی میزائل جو بھی سسٹمز لگائے انہوں نے $2 بلین. تو یہ بہت ایک ہے تو صحیح. ابھی بھی ایران کوئی اگر حملے کرتا ہے تو کافی اسرائیل کو مشکل میں تو انٹینسٹی کیا ہوگی؟ انٹینسٹی ہو سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران اس موڈ میں ہے. اس وقت سچی بات یہ ہے، آپ کو نہیں نظر آ رہا کوئی؟ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا کہ بہت زیادہ انٹینسٹی ہوگی. وہ تو دیکھیے یہاں تک بھی ہے کہ ایران کے جو لیڈرشپ ہے وہ اس حزب اللہ کے ہی جو تھوڑے بہت واقعات انہوں نے کیے ہیں، میزائل پھینکے ہیں، انہی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جی بس کچھ لوگ یہ سجسٹ کر رہے ہیں ایران میں کہ ہی کافی ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، تو اس سے زیادہ ہم اب کیا کریں. تو دیکھیے ایران یہ بھی نہیں چاہتا کہ حماس مستقل طور پہ ختم ہو، بالکل حزب اللہ مستقل طور پہ ختم ہو.
یا جو عراق اور سیریا میں جو ان کے ملیشیاز ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ ختم ہوں یا ہوتیز کو مزید نقصان پہنچے، کیونکہ یہ ان کے ایسٹس ہیں نا اس علاقے میں، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا اقدام لیں جس سے پورا یہ سارا جو ان کا اثر و رسوخ ہے اس علاقے میں وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جو کہ تمام جو فریق ہیں اس وقت اس جنگ میں وہ یہ مختلف چیزیں سوچ رہے ہیں۔ تو اگر وہ 7 اکتوبر کو بھی حملہ نہیں کرتا سو دیٹ مینس کہ نو مور اٹیکس؟ دیکھیں جو وقت گزر رہا ہے نا لوگ بھول بھی رہے ہیں۔ کرائسس کیا ہوتا ہے؟ کرائسس ہوتا ہے ایک مختصر وقت میں ایک ایسی سچویشن جو پیدا ہو جاتی ہے جس میں جو فریقین ہوتے ہیں وہ کوئی ایکشن لینے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب کرائسس پرولونگ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کرائسس نہیں رہتا میرے خیال میں، وہ پھر ایک نارمل سی سچویشن ہو جاتی ہے، وہ سب اس کو ڈائلیما بن جاتا ہے۔ ڈائلیما نہیں، ایک سب اس سے they reconcile with that situation کہ آج تو ہو رہا ہے، سمجھا غزہ میں ہے اب 10 مہینوں سے یہ ہو رہا ہے، دنیا بات کرتی ہے، آپ پاکستانی ٹیلی ویژن شوز دیکھتی ہیں نا، کوئی بات کر رہا ہے غزہ کی؟ اب وہ لگتا ہے کہ 5 بندے بھی شہید ہو رہے ہیں یا 50 بھی ہو رہے ہیں تو کوئی نوٹس نہیں لے رہا اس کا۔ تقریروں میں تو ہوتا ہے، ہم سب تقاریر بھی کرتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے وہ اب یوز ٹو ہو جاتی ہے ایک چیز۔ جب آپ کسی چیز سے سچویشن سے یوز ٹو ہو جائیں تو کرائسس نہیں رہتا۔ کرائسس وہ ہوتا ہے جس میں آپ تمام اپنے جتنے بھی ٹولز ہوتے ہیں، جتنے بھی آپ کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں وہ آپ یوٹیلائز کرتے ہیں، اور ایک ایکشن ہوتا ہے نا، پھر ری ایکشن ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کر سچویشن رکتی ہے۔ اس وقت جو ایک اور پرسپیکٹیو ہے وہ خلیجی ممالک کا ہے۔ خلیجی ممالک بھی بڑے امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، تو وہ بھی دیکھیے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ حماس کس طریقے سے ختم ہو اور شاید فلسطینین اتھارٹی جو ہے اس کو موقع دیا جائے کہ غزہ میں وہ آ کر، لیکن یہ بھی ساری آرٹیفیشل چیزیں ہوں گی، ان کا بھی کوئی دورس نتائج نہیں نکلیں گے۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ اسرائیل کیا 2 اسٹیٹ سولوشن کی جانب آنا چاہتا ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ویسٹ بینک میں بھی دیکھیے شروع ہو گیا ہے، مغربی کنارے میں جو سیٹلمنٹس ہیں وہ کہیں ایک تقریباً 10 لاکھ کے قریب تک پہنچ گئی ہیں، تو جو علاقے آلریڈی فلسطین کے پاس تھے وہ مزید اسرائیل ان کو بڑھا رہا ہے، تو اسرائیل تو فار آل پر پریکٹیکل پرپزز وہ تو اب 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہی نہیں کرتے، اور جب تک بن نیتن یاہو موجود ہیں حکومت میں اس وقت تک کوئی آپ خیر کی توقع نہ رکھیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کوئی ایسی بات چیت ہو سکتی ہے جس میں 2 ریاستی سولوشن کی طرف جایا جائے گا۔ یہاں پہ لیں گے ایک مختصر سا وقفہ۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو باسط صاحب، یہ جو نیٹ فلکس کی نئی سیریز آ رہی ہے IC 814، اس میں بھارت کو کیا اعتراضات ہیں؟ جائز ہے؟ آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جائز ہے؟ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا جب میں نے دیکھی ہے۔ صحیح، میں نے اس لیے دیکھی ہے کیونکہ بھارت میں بہت اس پہ شور مچ رہا تھا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کہ اس سیریز میں ہے کیا۔ یہ IC 814 ایک فلائٹ تھی بالکل ایئر انڈیا کی جو کہ کھٹمنڈو سے دہلی آ رہی تھی، نیو دہلی، تو اس کو 5 ہائی جیکرز نے اغوا کر لیا، ہائی جیک ہو گئی وہ فلائٹ، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کابل جانا ہے، اور کابل اب چونکہ جہاز میں فیول اتنا نہیں تھا کہ وہ کابل تک جاتا، تو انہوں نے کہا جی یا تو دہلی جا سکتے ہیں یا پھر کلوزسٹ ہے امرتسر یا لاہور، تو انہوں نے کہا پھر امرتسر ہی فیصلہ ہوا، تو امرتسر لینڈ کیا، وہاں پہ ری فیولنگ نہیں ہو سکی کیونکہ ادھر کمانڈو ایکشن تیار ہو رہا تھا کہ کمانڈو ایکشن کیا جائے، تو اغوا جو ہائی جیکرز انہوں نے کہا کہ فوراً یہاں سے نکلیے، تو ان کو مجبور کیا گیا کہ پھر لاہور لینڈ کریں۔ ہم نے بڑی مشکل سے اجازت دی کیونکہ پہلے ہم نے ڈینائی کی، پھر یہ کہا، یہ 24 دسمبر 1999 کی بات کر رہا ہوں میں، 24 دسمبر 1999، تو پھر 24 دسمبر ہی کی صبح تک رات کو تقریباً یہ ہوا معاملہ، ہم نے ڈینائی کیا، پھر کہا گیا کہ جی اگر فیول نہیں ہے ہم تو مارے جائیں گے، جہاز گر جائے گا، پھر ہم نے بڑی مشکلوں سے اجازت دی، پھر ری فیولنگ کی، ہم نے کہا آپ ٹھہر نہیں سکتے، ری فیولنگ کر لیں اور پھر یہاں سے نکلیں جہاں بھی جانا ہے آپ نے، کیونکہ ہم یہ رسک لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ نیا کارگل ہوا تھا، تو اس میں ہمارے ویسے ہی ٹینشن تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو ہم نے جی کہا کہ آپ یہاں سے جائیے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم کابل جائیں گے، کابل والوں نے کہا کہ جی آپ رات کا وقت ہے تو ہمارے پاس تو قندھار یا کابل میں فیسلٹی نہیں ہے
کہ ہم رات کے وقت جہاز اتروا سکیں آپ سے ایئرپورٹ پہ، تو آپ نے آنا ہے تو صبح کے وقت آئیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیے جی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے ہیں دبئی، فی الحال وہاں پہ کوئی شاپنگ وغیرہ کریں گے۔ تو وہ دبئی چلے گئے۔ اچھا وہ دبئی پہنچے، سوری میں مذاق نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہائی جیکنگ ایک سیریس ایشو ہے، اور جو لوگ اس سے گزرتے ہیں نا وہ اس کو ان کو یہ احساس ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ایک دل خراش ایک ہائی جیکنگ ایپیسوڈ تھا میری نظر میں، کیونکہ 24 تاریخ سے لے کر آپ سب 31 دسمبر 1 جنوری تک یہ معاملہ رہا تھا، پورے 8 دن۔ تو آپ جو لوگ جہاز میں موجود تھے آپ سمجھ سکتی ہیں کہ کیا ان کا کیا حالات ہوں گے۔ اچھا یہ دبئی گیا، وہاں پہ کچھ لوگوں نے، کچھ خواتین اور بچوں کو اتار دیا گیا ایز اے گڈ جیسچر، کیونکہ یو اے ای نے طالبان کی حکومت کو ویسے بھی تسلیم کیا ہوا تھا اس وقت، لیکن جو مرد حضرات تھے یا جوان تھے ان کو رکھا۔ اس کے بعد پھر یہ دبئی سے اڑتا ہے طیارہ اور قندھار آ جاتا ہے، اور قندھار میں پھر نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کوئی بھارتی باشندے آتے ہیں، بھارت کے لوگ آتے ہیں جو اہلکار قندھار ایئرپورٹ پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یہ 5 اغوا کار جو ہائی جیکرز ہیں، یہ 3 وہ تو بہت سے جو اس سیریز کے مطابق 32-35 لوگوں کی فہرست دیتے ہیں اور $200 ملین کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن بالآخر وہ مان لیتے ہیں کہ 3 بندوں کو اگر آپ رہا کریں گے تو ہم چھوڑ دیں گے ان کو۔ اور پھر وہ 3 بندے کون ہیں؟ اس میں مولانا مسعود اظہر، مشتاق احمد زرگر اور عمر شیخ سعید، ان کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو یہ پھر جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں جسونت سنگھ، وہ ایک خاص خصوصی طیارے کے ذریعے قندھار پہنچتے ہیں ان 3 لوگوں کے ساتھ، اور ان کو لیتے ہیں اغوا جو ہائی جیکرز ہیں، وہ پھر ان کو لے کر کہیں چلے جاتے ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی۔ اچھا اس میں دیکھیے جو اس وقت جس طرح میں نے پہلے کہا، یہ ہائی جیکنگ ایک بڑا تلخ پیسنجرز کے لیے ایک بہت ہی ایسی بات ہے، اور خاص طور پہ اور بڑی اچھی سیریز بنائی ہے، اگر آپ نے بڑی گرپنگ ہے، اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے دیکھ کر، اینڈ آئی مسٹ اپریشیٹ نیٹ فلکس کے، بڑی زبردست انہوں نے سیریز بنائی ہے۔ لیکن 2-3 باتیں ہیں، ایک بات پہ تو بھارتی بڑے اداس، ان میں بڑا غصہ ہے، کیونکہ جو 5 اغوا کار ہیں نا ہائی جیکرز، ان کو ان 2 کو جو نام دیے گئے ان پہ سخت احتجاج، ایک غصہ ہے بھارت میں، اور میڈیا ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ اس پہ شور مچا رہا ہے کہ جی جو ہائی جیکرز کو نام دیے گئے ہیں سیریز میں، ان میں سے 2 نام ہیں شنکر اور ایک بھولا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ تو ہندو ہائی جیکرز تھے۔ تو یہ نیٹ فلکس نے ایک لحاظ سے جو ہائی جیکرز کی آئیڈینٹی ہے وہ چھپانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ بقول بھارت کے یہ تو سارے حرکت المجاہدین کے لوگ تھے، تو یہ شنکر اور بھولا کہاں سے آ گئے؟ حالانکہ بقول بھارت کے اب یہ جو میڈیا ہے کہ جی 6 جنوری 2000 کو 1999 میں واقع ہوا نا، تو 2000 میں 6 جنوری 2000 میں بھارت کی ہوم منسٹری نے ان 5 ہائی جیکرز کے نام دے دیے تھے، اور وہ تمام مسلمانوں کے نام ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ کیوں بھولا اور شنکر کا نام لیا گیا ہے، لیکن اپنے مطلب جو ہمارے دیکھنے والے ان کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی 5 جو ہائی جیکرز تھے ان کا اصل نام پوری سیریز میں کہیں نہیں ہے، اور نہ ہی جب انہوں نے وہ ہائی جیک کیا ہوگا طیارہ تو انہوں نے اپنے اصل نام ظاہر کیے ہوں گے۔ ان میں جو نام استعمال ہوئے وہ ڈاکٹر، ایک کا نام ڈاکٹر ہے، ایک چیف ہے، ایک برگر ہے، ایک شنکر ہے اور ایک بھولا ہے۔ تو یہ 5 نام، اب ڈاکٹر بھی کسی کا نام تو نہیں ہو سکتا نا، نہ چیف ہو سکتا ہے، اور برگر تو قطعی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نام تو ایک فرضی نام ہے، جو فرضی نام دیے گئے، تو بھارت میں اتنی کیوں شور مچ گیا؟ اچھا میرے نقطہ نظر سے اس سیریز نے گو کہ بنائی تو اچھی ہے، لیکن اس میں بڑی افسانوی چیزیں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جو شروع کرتے ہیں پہلا ایپیسوڈ، مختصر 6 یا 7 ایپیسوڈ کی سیریز ہے، کہ جی کھٹمنڈو میں ISI یہ سارا پلان کر رہی ہے، اچھا، اور پاکستان ہائی کمیشن میں ISI کے جو چیف ہیں وہ لوگوں کو ادھر مل رہے ہیں ادھر مل رہے ہیں،
اور مطلب ایک لحاظ سے افسانہ کریٹ کیا کہ جی میں سارا پیچھے ISI کا ہاتھ ہے. تو میں اس سے بڑا حیران ہوا کہ یہ کس طرح، اور یہ جو ساری سیریز ہے نا، یہ جو کیپٹن تھے اس فلائٹ کے دیوی شارن، اور پھر ایک جرنلسٹ ہیں سرین جوائے چودھری، یہ مل کے انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی اس کے اوپر، کیونکہ پرسنل ایکسپیرینس تھا کیپٹن صاحب کو اس فلائٹ کے. لیکن کیپٹن صاحب کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ سارا ISI اور کھٹمنڈو میں یہ سارا پلان ہو رہا تھا؟ بالکل. لیکن اس وقت جو خبریں نکل رہی تھیں نا، کیونکہ بھارت میں ایک ان کا وتیرہ ہے کہ کچھ کام ہوتا نہیں ہے تو فوری طور پہ وہ پاکستان کا نام لے لیتے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد جو ہے جو ختم ہوتی ہے سیریز وہ یہی ہوتی ہے کہ جی دیکھیے نا، مولانا مسعود اظہر کو آپ نے چھوڑا تو پٹھان کوٹ اور اوڑی ہو گیا، اور مقبوضہ جموں اور کشمیر میں پرابلمز ہو گئے. عمر سعید شیخ کو آپ نے چھوڑا تو 2001 میں شاید ڈینیل پرل جو وال اسٹریٹ جرنل کا یہاں پہ تھے کراچی میں، ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس طرح مشتاق احمد زرگر جو کشمیری تھے، انہوں نے بھی پتہ نہیں وہ کہاں پہ اس وقت. تو یہ ایک لحاظ سے نیریٹو بلڈنگ ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی IC-814 کا پورا جو ہائی جیک یہ فالس فلیگ آپریشن ہی ہو، کیونکہ کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو اس سے کشمیر کو کسی نہ کسی حد تک اس کاز کو نقصان تو پہنچا تھا. تو یہ بھی بھارت کی ایک کوشش ہو سکتی تھی کہ فردر پاکستان پہ پریشر بلڈ کریں کہ دیکھیے مولانا مسعود اظہر جو کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں اس وقت جیل میں تھے 1999 میں، تو چونکہ چھڑوانے کے لیے سارا ہائی جیک، اور مشتاق احمد زرگر بھی جو ہیں کشمیری ہیں، تو یہ سارا ڈرامہ ان کو کرنے کے لیے کشمیریوں کی جو جد و جہد میں جو لوگ بقول ان کے ٹیررسٹ ہیں ان کو چھڑوانے کے لیے سارا کیا گیا ہے. تو مزید جموں اور کشمیر کو جو ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے اس کو مزید بدنام کرنے کی لوگوں کا خیال ہے کہ فالس فلیگ آپریشن بھی ہو سکتا ہے. میرے پاس کوئی ایسی مطلب ایویڈنس نہیں ہے کہ میں یہ بات حتمی یا قطعیت کے ساتھ کہہ سکوں، لیکن یہ بھی لوگوں کا ایک خیال ضرور ہے. اچھا یہ تو ہو گیا، اس کے بارے میں بڑا شور ہے، لیکن بھارت میں ہر چیز پہ شور مچ جاتا ہے. اب دوسری طرف ایک فلم آئی ہے ایمرجنسی. بالکل. اچھا وہ فلم ہے 1975 میں جب اندرا گاندھی نے ایمرجنسی لگائی تھی، تقریباً آپ کہہ لیجئے 21-22 مہینوں کے لیے، 1975 سے 1977 تک. اب وہ فلم آج ریلیز ہونی تھی نا، آج جمعہ ہے نا، جمعے کے دن ہاں ریلیز ہوتی ہے بھارت میں فلم، نئی فلم جو بھی آتی ہے. تو اس میں پابندی لگی ہوئی ہے کہ جی کیونکہ سکھوں نے بہت شور مچایا ہے. سکھوں نے کہا ہے کہ اس میں تو سارا آپ سکھوں کے جو اینٹی سکھ فلم ہے یہ، تو ہم تو اس کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے. اس میں جو ہمارے بڑے بڑے لیڈرز ہیں، مثال کے طور پر جو ہیں جرنیل سنگھ کیا نام ہے، بھندی والا کیا نام تھا ان کا، جن کو بعد میں قتل کیا گیا تھا آپریشن بلو اسٹار جب ہوا تھا نا 1984 میں گولڈن ٹیمپل میں، تو ان کو وہاں قتل کیا گیا تھا. تو اس کے بعد پھر 1984 میں ہی اندرا گاندھی کا بھی قتل ہوا تھا، سکھوں نے بدلہ لیا اپنا. تو خالستان کی جو موومنٹ چلی نا، کیونکہ 1975 میں ایمرجنسی بھی نافذ ہوئی، اس کے بعد جو 84 میں اندرا گاندھی کو قتل کیا گیا، تو اس کے بعد پھر نیو دہلی میں بہت فسادات ہوئے جس میں سکھوں کو بہت ہزاروں کی تعداد میں مارا گیا تھا. تو ایمرجنسی فلم جو اس وقت وہ بھی ایک تنازع بنی ہوئی ہے. اب یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہے کہ آیا اس فلم کو ریلیز ہونے دیا جائے نہ دیا جائے. جو اس خاتون میں جو مین کردار ادا کر رہی ہیں، مجھے ان کا نام نہیں آتا، کنگنا رات ہے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے جو خاتون ہے جو بڑی کنگنا رناوت، یہ خاتون ہیں جو کہ بڑی مشہور ایکٹریس ہیں. تو یہ مین کردار ادا کر رہی ہیں، اور یہ بی جے پی کی الیکشن میں بھی کامیاب ہوئی ہیں. تو یہ آج کل بڑی، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ جی جو فلم ہے وہ تو حقیقت پہ مبنی ہے، تو اس کو کیوں نہیں دکھانا چاہیے. اچھا جو لوگ پرو بی جے پی ہیں وہ جو ایمرجنسی فلم بنی ہے اس کو تو ریلیز کرنے کے حق میں ہیں، لیکن وہ نیٹ فلکس کی جو سیریز ہے IC-314 اس کے بڑے خلاف ہیں. تو یہ جو ہم پوزیشنز بھی لیتے ہیں نا، تو وہ اپنی پولیٹیکل جو ہماری ایفیلیشنز ہوتی ہیں یا سمپتیز ہوتی ہیں یا انکلینیشنز ہوتی ہیں اس کے تحت ہم چیزیں لیتے ہیں، سب یہ کرتے ہیں.
تو یہ بھارت کی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجئے کہ وہاں کی ایک بدقسمتی ہے، لیکن ہیٹس آف ٹو سکھ جو کمیونٹی ہے کہ وہ چیزوں کو بڑے وقت پہ بھانپ بھی لیتے ہیں، اور ایمرجنسی کے معاملے میں اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ آئی ایم شیور، میں نے پھر دیکھی تو نہیں، جب ریلیز ہوگی تو شاید دیکھنے کا موقع مل جائے، لیکن یہ جو ہے فلم یقیناً یہ خالصتان کی موومنٹ کے خلاف بھی ہوگی، سکھوں کے خلاف بھی ہوگی، سکھوں کو بہت رگڑا ہوگا انہوں نے، کیونکہ اب جو اور یہ بھی یاد رہے کہ جو اکالی دل ہے جو پنجاب میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ سنگھ پریوار کا حصہ ہے، کیونکہ بی جے پی اور اکالی دل جو ہیں ایک زمانے میں انہوں نے مل کے حکومت ہی بنائی تھی پنجاب میں، تو یہ وہ بھی اس سے ایک بی جے پی سے اپنے آپ کو ایسا دور کر رہے ہیں، کیونکہ ان کی اصل جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہ تو پنجاب ہی ہے نا، پنجابی ہی ہیں، تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی کے ساتھ جو ان کا پولیٹیکل الائنس ہے وہ کوئی ٹھیک نہیں چل رہا تھا، تو اپنے آپ کو ایسا سے وہ بھی دور کر رہے ہیں، تو پنجابیوں کے ساتھ وہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ اب اس دوران دیکھتے ہیں کہ یہ آئسولیٹ ہو رہی ہے بی جے پی، یہ مووی اب کب ریلیز ہوتی ہے، بٹ اٹ ول بی، آئی مین آئی وڈ بی انٹرسٹڈ ٹو واچ دیٹ مووی۔ صحیح۔ سو لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے بنگلہ دیش اور بھارت کے جو تعلقات ہیں وہ کس جانب جا رہے ہیں، اس حوالے سے اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ سو باسط صاحب، یہ ڈاکٹر یونس بڑے ایکٹیو ہو گئے ہیں، بڑی کچھ کھری باتیں سنا ڈالی ہیں، اور صحیح کیا میرے خیال میں، انہوں نے چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے بات کی ہے۔ پہلے ان کے جو فارن منسٹر ہیں محمد توحید حسین، انہوں نے ایک انٹرویو دیا این ڈی ٹی وی کو، اور اس کے بعد اب گزشتہ روز ڈاکٹر محمد یونس صاحب نے پی ٹی آئی جو پریس ٹرسٹ آف انڈیا ہے ان کو انٹرویو دیا، اور انہوں نے میرے خیال میں سفارت کاری نہیں کی، انہوں نے جو دل کی بات تھی اور جو حقیقت تھی وہ سامنے رکھ دی، اور یہ بعض اوقات اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بھارت جو اس وقت دیکھیں جو نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے، اور ایسا کرنا نہیں چاہیے بھارت کو۔ اگر بھارت کو اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ کا تھوڑا بھی بہت بھی خیال ہے، ایک کام تو اس کو فوری طور پہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ شیخ حسینہ صاحبہ سے کہیں کہ آپ یہاں رہ تو رہی ہیں لیکن بیان بازی بند کیجئے، کیونکہ آپ کے اور آپ کے جو بیٹے ہیں جو امریکہ میں ہوتے ہیں ان کے بیانات سے زیادہ مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ دیکھیے یہ جو انٹرویو بھی ہمارے اسکرین پہ آ رہا ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ جی جو دیکھیے بھارت اس وقت نیریٹو بلڈ کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش افغانستان بننے جا رہا ہے، تو یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ ہمارا ایک ریولوشن آیا ہے، اور ریولوشن یا لبریشن جسے وہ کہہ رہے ہیں، یہ 15 سال جو فاشسٹ حکومت تھی بنگلہ دیش، اس کے رد عمل میں آیا ہے نا، ورنہ کوئی بنگلہ دیشیوں کو شوق تو نہیں تھا کہ 700 سے قریب شہادتیں لوگ دے دیتے، ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ باہر سڑکوں پہ آتے احتجاج کرتے اور اتنے لوگ معصوم جانیں ضائع ہو جاتی؟ بالکل کوئی حقیقت تھی تو کوئی بات تھی تو یہ لوگ نکلے ہیں سڑکوں پہ۔ تو پہلی بات تو ڈاکٹر یونس نے بڑے کلیئرلی بتائی پرائم منسٹر مودی کو کہ جی آپ یہ جو نیریٹو آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ افغانستان، یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہمارے یہاں بری حکومت ہے اور اپنے مسائل حل کر لیں گے، آپ اس کی زیادہ فکر نہ کریں، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات، بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کو جو آپ ایک نیریٹو اینٹی بنگلہ دیش نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے آپ ذرا اس کو ٹھیک کیجیے، ورنہ پرابلمز آپ کے اور ہمارے مزید بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تجارت ہو، آپ کی بھی اگر خواہش ہے تو تجارت ہو، تو پھر اس قسم کا نیریٹو نہیں چلے گا۔ مین وائل ایک تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ بھارت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ حسینہ واجد اور ان کے برخوردار سے کہیں کہ بس بیان بازی بند کریں، اب ایسا ویسے پاسبل نہیں ہے، نہیں میرا خیال ہے پاسبل ہوگا اب شیخ حسینہ، کیونکہ وہ تو دیکھیے نا ان کو ایکسیس تو حاصل اس طرح نہیں ہے نا، لیکن وہ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ شیخ حسینہ کے لیے تو مشکل ہے نا، ان کو بھارت کے علاوہ اور کہاں جانے کی اجازت ملے گی، تو وہ بھی ایک لحاظ سے مشکل میں ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز ساتھ اور بھی ہے کہ کل جو انٹرویو، بلکہ جو توحید حسین کا دیکھیے، اگر آپ انٹرویو دیکھیے تو پیچھے مجیب الرحمان کی تصویر لگی ہوئی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ جو اس وقت رول کر رہے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹ ریولوشن بھی آیا ہے،
وہ مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ہے. وہ ایکچولی شیخ حسینہ کے خلاف ہے. لوگوں نے کہا کہ جی شیخ مجیب کے مجسمے توڑ دیے گئے، یہ ہوا وہ ہوا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ یہ ایک انیشل ریاکشن تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ لوگ شیخ مجیب الرحمان کے خلاف ہیں. اس سے ہمیں بھی تھوڑے بہت اپنے جو کنکلوژنز ہم پاکستان میں بیٹھ کے ڈرا کرتے ہیں نا، تھوڑا ہمیں بھی چیزوں کو صحیح پیرائے میں دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے. یہ ہمیں ایک لحاظ سے ہمیں اپنے آپ کو چیزوں کو انالائز کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی فوری طور پہ ایک عجیب سے کنکلوژنز ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر اگر ان جو ہے رانگ کنکلوژنز پہ آپ اپنی پالیسی کو بنائیں گے یا وضع کریں گے تو وہ پالیسی بھی فلاڈ ہوگی، اس کے بھی ریزلٹس نہیں آئیں گے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی اپنے کنکلوژنز جو پہلے تو ہمارا جو ہم اسیس کرتے ہیں چیزوں کو وہ طریقہ کار ٹھیک ہونا چاہیے. اگر ریولوشن آیا تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی وجوہات اب لوگوں نے یہاں بہت سی باتیں پاکستان میں بھی کرنا شروع کر دی ہیں. لیکن یہ بات ضرور اپنی جگہ پہ ہے کہ پاکستان کو ایک موقع ملا ہے. کل بلکہ BBC کو میں ایک انٹرویو دے رہا تھا تو میں نے یہی کہا کہ پاکستان کے لیے ایک اچھا موقع ہے، لیکن ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال کو بھارت کے پرنسپل نہیں دیکھنا چاہیے، اس کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے اپنے تعلقات ہمیں اسٹیبلش کرنے چاہیے، اور ہمیں کوئی بہت زیادہ ہائپر ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دھیرے دھیرے آرام سے آگے بڑھیں. اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جب وزیر اعظم جائیں گے، کیونکہ دیکھیے ہمارے وزیر اعظم بھی ہوں گے، ڈاکٹر محمد یونس بھی ہوں گے، اور مودی صاحب بھی جا رہے ہیں. تینوں ساؤتھ ایشین کے جو ساؤتھ ایشیا کے 3 بڑے ممالک ہیں ان کے وزیر اعظم آپ کہہ لیجئے کہ وہ نیو یارک میں ہوں گے. تو نیو یارک میں اب دیکھنا یہ ہے، مجھے جہاں تک میری معلومات ہیں کہ ہمارے اور ڈاکٹر یونس کی ملاقات تو ہوگی آن دا سائڈ لائنز آف دا UNGA سیشن. اور مودی کی، لیکن مودی صاحب کی ملاقات اب پہلے ریکویسٹ کون کرے گا یہ کوشچن ہے. مودی صاحب ریکویسٹ کرنے کے عادی نہیں ہیں ملاقات کے، اور محمد یونس ملاقات کرنا چاہیں گے نہیں کرنا چاہیں گے، آئی ڈو ناٹ نو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب مل جائے گا اگلے کچھ دنوں میں. شاید ہم اگلے کل کے شو میں کچھ بتا سکیں. کچھ میڈیشن ہو جائے گی، کچھ میڈیٹرز آ جائیں گے. میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی دیکھیے ہائی کمشنر تو ہیں نا بھارت کے ڈھاکہ میں، وہ ملتے بھی رہتے ہیں، بلکہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے فارن منسٹر سے پچھلے دنوں. اس سے پہلے ڈاکٹر محمد یونس سے ہی ملاقات ہوئی ہے. تو میڈیشن کی ضرورت نہیں ہے، دے آر ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. دا کوسچن از کہ بھارت کس طرح اب اپنی پالیسی کو، جو شیخ حسینہ کا ایک حصار تھا نا، اس سے کس طرح اپنے آپ کو نکالتا ہے، کیونکہ پچھلے 15 سالوں سے ان کی ساری پالیسی شیخ حسینہ کے ارد گرد گھومتی تھی. ویسے مشکل اور ٹائم ٹیکن تو ہے obviously لیکن ان کی اپنی غلطیاں بھی ہیں نا. ان کی غلطیاں بھی ہیں. انہوں نے سارا فوکس شیخ حسینہ پہ رکھا، عوامی لیگ پہ رکھا. اور ابھی بھی جو ہے نا کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ اتنی زیادہ پریزنس رہی ہے بنگلہ دیش میں بھارتیوں کی، کہ وہ شاید اندر سے اس ریولوشن کو انڈرمائن کرنے کی کوشش نہ کریں، تاکہ اندر سے پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. اس لیے بار بار وہ بنگلہ دیشی ہندوؤں کی بات کر رہے ہیں. اس کا بھی ڈاکٹر محمد یونس نے بڑا صحیح جواب دیا کہ جی ہماری اپنی کمیونٹی ہے، ویل ٹیک کیئر آف دیٹ. یہ آپ یہ مت کہیں کہ یہاں پہ مائنورٹیز کا یہ ایک پولیٹیکل ریئیکشن ہوتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن کوئی ایسا سسٹمیٹک ایک میتھوڈیکل کوئی ایکشن نہیں ہے اگینسٹ مائنورٹیز یا ہندو. تو آپ اس کی فکر کریں کہ وہ بھی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، وی کین ٹیک گڈ کیئر آف دیٹ. تو یہ ایک پرابلم تو ہے بھارت کے لیے، لیکن کس طرح وہ اس سے نکلتا ہے، یہ اگر میٹنگ ہو جاتی ہے مودی اور ڈاکٹر یونس کی، تو دیٹ وڈ بی فرام دیئر پرسپیکٹو، دیئر ریسپیکٹو پرسپیکٹوز، اٹ وڈ بی اے گڈ ڈیولپمنٹ. لیکن ہمیں اس سے کچھ ایسا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنی جو ملاقات ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، بھرپور تیاری کرنی چاہیے. بالکل. اور اس کو اپنے جو ٹاکنگ پوائنٹس ہمارے پرائم منسٹر کے ہونے چاہیے وہ بڑے زبردست ہونے چاہیے، تاکہ اور جب بھی ہم اس کا پریس ریلیز ایشو کریں یا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ اگر آ جاتی تو نتھنگ لائک دیٹ. لیکن اس میں بھی ہم بہت توقعات اپنے رکھیں کہ بس ایک ایسا ایک معاملہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہیں وہ ماضی کی، کیونکہ ہمارے جو ہائی کمیشن ہے نا انہوں نے یہ ملاقات کی ہے بنگلہ دیش کے فارن منسٹر سے، تو ان میں 1971 کا بھی ذکر آیا. تو میں ذرا تھوڑا سا
مجھے کنسرن ہوا کہ یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں تھیں، اگر ہو بھی گئی تھی تو اس کو پبلک میں لانے کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال یہ جو کچھ ہوا سو ہو گیا، لیکن اب ہمیں بڑا کیئرفلی آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اور ایک اور بات بتاتا بھی چلوں کہ بنگلہ دیش کی جو حسینہ واجد ہے نا، بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کا پاسپورٹ بھی کینسل کر دیا ہے. تو اب ان کے لیے ٹریول کرنا اور مشکل ہو گیا، اللہ کے بھارت ان کو اپنا کوئی پاسپورٹ ایشو کر دیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان کو ریسیو کون کرے گا نا، دیٹ از دا پرابلم. اور دوسری ایک اچھی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان اسلام آباد اور ڈھاکہ کے درمیان، ڈھاکہ کراچی کے درمیان فلائٹس دوبارہ شروع ہو جائیں، تاکہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہمارے بڑھیں. ٹریڈ، اکانومی، یہ وہ چیزیں ہیں، کلچرل ریلیشنز، جن پہ فوکس ہونا چاہیے، ان پہ فوکس کریں، ان پہ فوکس کریں، تاکہ جو اب آئندہ جو بھی ہم معاملات ہوں وہ سالڈ بنیادوں پر ہم بھارت پاکستان تعلقات کی عمارت قائم کر سکیں. صحیح. سو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا؟ ہے، ٹائم ہے، کیونکہ الیکشن تو جلدی نہیں ہونے والے بنگلہ دیش میں. مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال ہی کبھی کہیں ہوں گے کہیں. سو ہمارے پاس بھی ٹائم ہے اور بنگلہ دیش کے پاس بھی، اور بھارت کے پاس بھی ہے. بھارت کے پاس بھی ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. سو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل کچھ مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.